شہید سیالوی صاحب نے ایرانی سفیر سے آج ملاقات بھی کی ہے، ان سے تعزیت بھی کیا ہے، اور ایرانی سفیر نے عرب ممالک کو اہم پیغام جاری کیا ہے۔ اس پر بات کریں گے پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہید سیالوی صاحب سے، ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر ہیں۔ شہید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شہید صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اسلام دشمنوں کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب، پاکستان، قطر، ایران، دیگر عرب ممالک کو اور اجمیوں کو لڑوا دیا جائے، اور یہ سازش خود امریکی نامور ایکٹیوسٹ ٹکر کارلسن نے بے نقاب کی ہے۔ موساد کے ایجنٹس گرفتار ہوئے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس تمام قطر میں اور سعودی عرب میں موساد کے ایجنٹس گرفتار ہوئے ہیں، اور کل رات کو ایران نے بیان دیا کہ جو آپ کے ارامکو کی آئل فیلڈ پہ اٹیک ہوا تھا ہم لوگوں نے نہیں کیا تھا، وہ اٹیک کہیں اور سے ہوا ہے، اور یہ حت الوسع کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کے ایجنٹس کی جانب سے کہ مسلم ممالک آپس میں لڑ پڑیں، اور اسی بیس پہ امریکہ نے بھی اپنی بیسز یہاں پہ بنائی تھی۔ آج ایرانی سفیر سے جب میری ملاقات ہوئی، ایک تو انہوں نے پوری پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے کھل کر ہماری حمایت کی، سارے عالم اسلام میں بھی اور اقوام عالم میں بھی، تو ہم آپ کی قوم کے، آپ کے گورنمنٹ اپوزیشن کے سب کے شکر گزار ہیں۔ مطلب انہوں نے کوئی ایک فیکشن کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ کھل کے سامنے آئے۔ ایک انہوں نے ریکویسٹ ضرور کی تھی کہ آپ لوگوں کی بات اگر عوام میں سنی جاتی ہے، آپ کو لوگ سنتے ہیں، تو آپ ایک میسج لازمی کنوے کریں ہماری طرف سے، ایران کی طرف سے، کہ یہ حملے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ برادر مسلم ممالک پہ کیے جا رہے ہیں، وہ نہیں کیے جا رہے۔ ہم آپ کی بھی آزادی اور خود مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنی نہیں لڑ رہے صرف۔ اور آج تک ایران جو مار کھاتا آیا ہے وہ اسی وجہ سے کھاتا ہے کہ برادر اسلامی ممالک کا حیا ہم کرتے تھے۔ جتنے اٹیک ہم پہ ہوتے تھے برادر اسلامی ممالک کے اندر جو امریکن بیسز ہوتی تھی وہاں سے ہوتے تھے، اور ہم لوگ پھر بھی ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ڈائریکٹ اسرائیل کو جواب دیا جائے، اور جتنے میزائل جاتے تھے وہی ہمارے برادر اسلامی ممالک روک دیتے تھے۔ یقیناً وہ نہیں روکتے تھے، نہ ان کے اختیار میں تھا شاید کہ وہ روکیں۔ امریکن بیسس تھی، ان کا اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، اب وہ ایئر ڈیفنس سسٹم یہاں سے بھی اٹھا کے لے گئے اسرائیل کے دفاع کے لیے۔ تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے کو ایک مکتبہ فکر کا معاملہ نہ بنایا جائے، یہ پوری امت مسلمہ کا معاملہ ہے، اور اس پہ آپ لوگ سٹینڈ کریں، ہمارا ساتھ دیں، اور یہ میسج کنوے کریں کہ ہم پیار کرتے ہیں آپ لوگوں سے، آپ ہم سے ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ ہم اس سے بڑی کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ ہم نے اپنا رہبر کھو دیا ہے۔ ہم اس سے بڑی کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے 160 بیٹیاں شہید ہماری ہو گئی ہیں اسکول کی، اس سے بڑی کیا قربانی دے سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ آدھے خطے میں شہید ہو رہے ہیں، تواتر سے شہید ہو رہے ہیں؟ اس سے بڑی کیا قربانی دے سکتے ہیں کہ ہمارا فرسٹ ایئر لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ، تھرڈ ایئر لیڈرشپ سب کے سب شہید ہو گئے؟ تو اور آپ لوگ کیا مانگتے ہیں ہم لوگوں سے؟ اور کیا گواہی، کیا سنسیریٹی کا آپ ایک ہم سے وہ مانگتے ہیں، گارنٹی مانگتے ہیں کہ ہم لوگ ایک نوبل کاز کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں؟ اور ابھی سے نہیں، ہم یہ جو ہمارے برادر اسلامی ممالک کے پاس 4-5 پیسے ہیں، اس سے زیادہ پیسے ہمارے پاس ہوتے، ان کے پاس کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمارے پاس ان سے زیادہ تیل ہے، زیادہ گیس ہے، صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سجدہ نہیں کیا وقت کے یزید کو، تو ہمارے پاس جو ہے وہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ورنہ تو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اور ایران ایک آرگینک سٹیٹ ہے بیسیکلی۔ ایران کی 3000 پرانا ایک اپنی ثقافت ہے، ایک اپنی تہذیب ہے، اس کا یہ اپنا لٹریچر ہے، اپنا کریکولم ہے، اپنا نصاب تعلیم ہے، اپنی زبان ہے۔ تو اس تہذیب کو آپ نہیں منٹوں سیکنڈوں میں وینیزویلا کی طرح ختم کر سکتے۔ آپ ایک صدر کو مارو، دوسرے کو مارو، تیسرے کو مارو، یہاں کا آخری بچہ جو ہے وہ بھی آپ سے لڑے گا، یہ سر تسلیم خم نہیں کرے گا، نہ اس نے ماضی میں کبھی کیا ہے۔ تو یہ دس از وٹ ہی واز سیئنگ۔ یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے، اس حوالے سے بھی کوئی ایرانی سفیر سے آپ کی بات ہوئی؟ اور پاکستان کا جو بھی کردار ہے، جو سازش ہے موساد کی اور دیگر ممالک کی کہ پاکستان کو لڑایا جائے، سعودی عرب کو، پاکستان کو، ایران کو مد مقابل کر دیا جائے، لیکن پاکستان کی جو ابھی تک اسٹریٹجی ہے، جو سفارتی حکمت عملی ہے، اطلاعات ہے کہ پاکستان نے قائل کیا ایران کو کہ وہ حملے نہیں کرے گا، اور سعودی عرب کو قائل کیا کہ وہ ان پر حملے نہیں کرے گا۔ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایرانی سفیر کے اس پر کیا کہنا تھا؟ دیکھیں، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اس پہ کہا کہ ہم پاکستان کے ایک بات کو حکم کی طرح لیتے ہیں، ہم ان کا ریگارڈ کرتے ہیں اپنا بھائی سمجھ کے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ سعودیہ پر ہم نے اٹیک نہیں کیا. یہ جہاں تک آئل ریفائنری کی بات ہے، ایمبیسی والا ایک الگ معاملہ ہے کیونکہ وہ جاسوسی کے اڈے ہوتے ہیں. اور آج جو پاکستان کا موقف آیا وہ بھی بڑا خوش آئند ہے کہ ہم لوگوں نے روکے رکھا ایران کو کہ سعودیہ پہ سب سے کم اگر راکٹ گرے ہیں تو سعودیہ پہ ہی گرے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سعودی زمین بھی یقین دہانی دلائی جا رہی ہے کہ وہ استعمال نہ ہو. اب بیچ میں چینی سیٹلائٹ نے بھی بیچ میں کچھ ایئرپورٹ کی تصویریں شیئر کی ہیں جس میں امریکی کیا کہتے ہیں فائٹر جیٹس موجود ہیں. تو یہاں ایک اضطراب کی کیفیت اوور آل بنی ہوئی ہے پورے خطے میں. اب لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ایران میں نے تو اس موقف کی تائید کی ہے وہاں بینگ اے پاکستانی یا بینگ اے پولیٹیکل پرسنالٹی. میں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ اس وقت اٹ واز دا ہائی ٹائم کہ آپ کو بغیر کسی ڈپلومیٹک نارمس کے، بغیر آئیں بائیں شائیں دیکھے، جہاں جہاں امریکی بیس تھیں وہاں حملہ کیا ہے. بالکل اچھا کیا ہے. اور آپ نے تھوڑی سی غیرت دلائی ہے ہمارے برادر اسلامی ممالک کو، یہ بھی بالکل ٹھیک کیا ہے. باقی آپ کو پتہ ہے حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. کوئی ہماری حکومت آپ کے خلاف نہیں ہے. وچوں سارے بہت زیادہ خوش ہیں. جو کام وہ لوگ نہیں کر سکتے تھے دوسرے ممالک، وہ آپ نے کر دیا. اب تھوڑا بہت بس آپ اور ٹکٹلی جاری رکھیں، اللہ کی ذات آپ کو کامیابی دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اس میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آج امریکہ کی جانب سے بیان سامنے آیا، مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ ہم رجیم چینج تک آپریشن جاری رکھیں گے. پھر 14 کے 15 ممالک سے امریکی شہریوں کو انخلاء کا ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ نکل جائے فوری طور پر. ان میں مسلم ممالک بھی شامل ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں امریکہ کے عزائم کو آئندہ آنے والے دنوں میں؟ امریکہ ڈر چکا ہے، امریکہ بھاگ چکا ہے. ایران کامیاب ہو چکا ہے. ایران چاہتا تھا عرب سے امریکہ نکلے، امریکہ خود نکلنے کو تیار ہو گیا. امریکہ چاہتا تھا ان کی رجیم چینج ہو، ایران کی عوام باہر نکل گئی ہے کہ تم ایک نہیں ساروں کو مار دو. لیکن پورا پنڈ بھی مر جائے نا، میراسیاں دا پتر کدی چودھری نہیں بن سکتا. یہ ایک میسج کنوے کر دیا گیا کہ آپ کا رضا پہلوی جو مرضی کر لے، پنڈ پورا مار دو. پورا پنڈ تو مار دی ان لوگوں نے. فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ ساری لیڈرشپ جو وہ شہید کر دی گئی ہے. ملٹری بھی، پولیٹیکل بھی، روحانی بھی. پیچھے کیا رہ گیا؟ لیکن انہوں نے کہا نو، ہم اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس اسلامی انقلاب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کے پاسدار ہوں گے اس انقلاب کے. تو شکست کس کو ہوئی؟ ایران کا الٹیمیٹ ایم کیا تھا جب یہ فتح خیبر آپریشن لانچ ہوا کہ یہود کو یہاں سے نکالیں گے اپنے خطے سے؟ اس نے نکال دیا. امریکہ نے کہا سعودیہ چھوڑ دو، دبئی چھوڑ دو، قطر چھوڑ دو، بحرین چھوڑ دو. اپنے شہریوں کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے چھوڑ دو. دس از واٹ دے نیڈڈ. اور پھر چینج کرنے آئے تھے آپ ایران کی رجیم، خطرے میں پڑ گئی آپ کی اپنی بحرین کی رجیم. تو کامیاب کون ہو رہا ہے، ناکام کون ہو رہا ہے؟ چینج کرنے آئے تھے آپ ایران کی رجیم. عراق میں جو اپنی رجیم بٹھائی ہوئی آپ لوگوں نے صدام کے بعد، اس میں کیا ہوا؟ وہ کوئی ایرانی رجیم تو نہیں بیٹھی ہوئی، وہ اس نے تو امریکہ کی بیسیں بنائی ہوئی ہیں وہاں پر بھی لوکل عراقی جو قبائلی وہ بندوقیں اٹھا کے آئے اور انہوں نے امریکہ نے بیسی خود جلا کے گئے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ who was the national poet of Pakistan, he had written some verses for مرد ہور. مرد ہور like him. مرد ہور محکم زبر دلا تخب، ماں بمیدہ سر بجے او سر بکر، ماں کلیسا دوست ماں مسجد فروش، او ز دست مصطفیٰ پیمان روش. I used to compromise in front of others. He used to have everything from Mustafa Kareem sallallahu alaihi wasallam. This world is surviving because of these methods, and we put him in high regard. علامه اقبال شاعر ملی ما در وصف مرد هور، فردی که آزادی خواه است، شعرهایی گفتن و در واقع این حضرت آقا مصداق این شعرهای علامه اقبال بودند. خیلی خیلی متشکرم از لطف شما. بله ایشون خیلی برای ما غم سنگینی است، ولی تقدیر الهی هست چی هست بہت شکریہ. بالکل آپ نے بجا فرمایا. یہ اگرچہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ غم ہے، لیکن جو بھی تقدیر الہی ہے ہم اس کے سامنے سر تسلیم ہیں. امروز هم ما آماج